السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک پیٹرول پمپ پر نوکری کر رہا تھا۔ میں 35 سال کا ہو چکا تھا مگر ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ یہاں پر نوکری کرتے ہوئے مجھے کچھ دن ہی ہوئے تھے جب ایک انہونی ہو گئی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی آئی۔ وہ چھوٹی بچی جب مجھے بابا بابا کہہ کر بلاتی تو ایک عجیب سا خیال میرے دل میں دوڑ جاتا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ بچی کون ہے اور مجھے ہی اپنا باپ کیوں سمجھتی ہے۔ کون ہے اس گھر میں ایسا جو اس کے ذہن میں یہ خیال ڈال رہا ہے؟ اور پھر ایک دن اپنے شک کو دور کرنے کے لیے میں نے اس بچی کا پیچھا کیا۔ وہ یہاں قریب ہی رہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچا تو وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ماں، میں بابا کے پاس گئی تھی اور تم جانتی ہو بابا نے آج مجھے ٹافیاں دیں۔ تب اندر سے کسی لڑکی کی ہنستی ہوئی آواز آئی۔ اچھا، اور کیا کہا بابا نے؟ کیا بابا نے میرے لیے کوئی پیغام دیا؟ یہ آواز تو جانی پہچانی سی تھی۔ یہ لہجہ، یہ تو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ کون ہے یہ؟ اب جب میں اس لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں پہنچا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے تو وہ تھی اور یہ اس کی بیٹی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچی اس لڑکی کے کہنے پر مجھے اپنا باپ کہہ رہی تھی، اور یہ بچی تو پھر میری اپنی سگی۔ کہتے ہیں انسان کو اس کا ماضی کبھی نہیں بھولتا، انسان کا سچ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں سے اس کا سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ میرے ماضی کا ایک ایسا واقعہ جو مجھے بھلائے نہیں بھولتا، جسے بھلانے کے لیے میں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ دن بھر خود کو کام میں مصروف رکھا، رات گئے تک کام بھی کیا، اور بالآخر کئی سال گزرنے کے بعد مجھے اس میں اس حد تک کامیابی ہوئی تھی کہ میں اب سکون سے سو سکتا تھا، وگرنہ تو سوتے ہوئے بھی جب وہ رات اور وہ پل مجھے یاد آتے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج کل میں پیٹرول پمپ پر نوکری کر رہا تھا۔ اس سے پہلے والی نوکری میں نے چھوڑ دی تھی۔ ایک تو یہاں پر تنخواہ بھی اچھی تھی، اور دوسرا اوور ٹائم کے بھی مجھے اچھے خاصے پیسے مل جایا کرتے تھے۔ پیٹرول پمپ گھر سے بھی نزدیک تھا، مجھے آنے جانے میں بھی سہولت ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں پر مجھے نوکری کرتے ہوئے 1 مہینے کا عرصہ گزرا تھا جب ایک دن میں اس لڑکی کی بات پر حیران پریشان رہ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، مجھے اب بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے میں گھر پر ہی جایا کرتا تھا اور گھر جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس بچی کی آواز کو سن کر میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کوئی 6-7 سال کی بچی تھی جو اپنے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن لے کر مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بابا، آپ صبح سے کام کر رہے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ بچی کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد مڑ کر دیکھا، شاید یہ بچی کسی اور سے مخاطب ہے، مگر وہاں پر میرے علاوہ جو 2 لڑکے تھے وہ اس وقت اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ کوئی بھی اس بچی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس کے لیے کھانا لے کر آئی ہیں؟ میرا نام نور ہے اور یہ کھانا میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اب کھانا کھا لیں بابا۔ اب تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئی تھیں۔ میں اس بچی کو انکار کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر مجھے کھلانے لگی، اور پھر میں چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پایا، نہ ہی اسے ٹوک پایا۔ وہ بار بار مجھے بابا کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔
کھانا بہت مزے کا تھا، چنے کی دال تھی، مگر اتنے مزے کی آج تک میں نے ایسی دال اپنی زندگی میں نہیں کھائی تھی۔ میں بنانے والے کے ہاتھ کے ذائقے کا متعارف ہو گیا اور پھر وہ بچی وہاں سے چلی گئی۔ باقی لڑکوں نے اس بچی کے بارے میں سرسری سا پوچھا تو میں نے انہیں ٹال دیا تھا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو اس بچی کی آواز اور اس کا بابا کہہ کر مخاطب کرنا مجھے ایک بار پھر سے یاد آیا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اب تو میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، اب تو مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اگر وقت پر شادی کی ہوتی تو آج میری بھی اتنی ہی عمر کی اپنی اولاد ہوتی جو مجھے بابا کہہ کر مخاطب کرتی۔ مجھے اس بچی کا اپنے آپ کو بابا کہنا برا نہیں لگا تھا، بلکہ میرے سوئے ہوئے احساسات کو جگا گیا تھا۔ اگلے دن پھر سے جب میں پیٹرول پمپ پر گیا تو پھر سے وہی بچی میرے پاس آ گئی تھی۔ بابا، میں آج آپ کے لیے حلوہ بنا کر لائی ہوں، یہ میری ماما نے میری فرمائش پر بنایا ہے، مجھے حلوہ بہت پسند ہے۔ اب وہ لڑکے بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اب جب انہوں نے نور کو مجھے بار بار بابا کہتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ارے خرم، تم نے شادی کر رکھی ہے اور تمہاری اتنی پیاری بیٹی بھی ہے، تم نے ہمیں تو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب میں دوستوں کی بات پر جھینپ گیا۔ ارے نہیں یار، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور میں اس بچی کے بارے میں نہیں جانتا یہ کون ہے اور یہ مجھے بابا کہہ کر کیوں بلا رہی ہے۔ تب ان لڑکوں کا بے ساختہ کہا چھوٹ گیا تھا۔ ارے باہر مزے کرتے پھرتے ہو، بچے بھی پیدا کر لیے ہیں اور اب ان کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو۔ ارے کوئی بچی بلا وجہ کسی کو اپنا بابا نہیں کہتی، اور یہ بچی تو یہاں قریب ہی رہتی ہے، ہم اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کی ماں اور نانی یہاں قریب ہی تو رہتی ہیں، وہ دونوں سو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہیں۔ نانی تو پھر کام کے سلسلے میں باہر آ جاتی ہے، مگر جو اس کی ماں ہے بہت نیک، پرہیزگار اور پردہ دار خاتون ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ محلے کی سب عورتیں ان کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ وہ ایک بیوہ ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سنبھال کے رکھا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر اس عورت کی بیٹی تمہیں بابا کہہ رہی ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بات تو چھپی ہوئی ہے، ورنہ اس بچی نے ہم لوگوں کو بابا کہہ کر کیوں نہیں مخاطب کیا؟ ہم میں تو یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور تم تو یہاں پر نئے آئے ہو۔ لڑکوں کی باتیں مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ارے یار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کی شکل بالکل مجھ سے ملتی ہو، اس نے اپنے باپ کو تصویروں میں دیکھ رکھا ہو اور حقیقت میں مجھے دیکھا تو اپنا بابا سمجھنے لگی۔ دوست میری بات کی تائید کرنے لگے تھے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، تو تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ تم نے بھی شادی نہیں کی تو یہ نیک کام تم ہی کر لو، اس کی ماں سے شادی تم ہی کر لو۔ وہ ایک بیوہ عورت ہے، اسے سہارا بھی مل جائے گا اور اس بچی کو باپ کا پیار بھی مل جائے گا۔ دوستوں کی بات نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر ابھی میں شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میری 2 چھوٹی بہنیں ابھی کنواری تھیں، ان کی شادی کر کے ہی میں اپنے بارے میں سوچنا تھا۔ میری 5 بہنیں تھیں، میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی، اپنے بوڑھے ماں باپ کا علاج کروایا۔ بابا کو گزرے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، جبکہ ماں بیمار تھی اور بستر پر تھی۔ ان کے علاج معالجے پر میں جو کماتا خرچ ہو جاتا،
اس میں کچھ رقم پس انداز کرتا تاکہ بہنوں کے لیے جہیز بنا سکوں۔ ایسے میں اپنی شادی کے بارے میں سوچنا مجھے خود غرضی والی بات لگتی، اور ویسے بھی ایسی لڑکی کہاں ملتی جو میری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھتی اور میری بوڑھی بیمار ماں کی خدمت کرتی۔ نہیں، یہ سب مجھے ابھی نہیں سوچنا۔ مجھے پہلے بہنوں کا فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہی اپنے بارے میں سوچوں گا۔ اگلے دن پھر سے وہ بچی میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں تھی۔ تب میں نے اس بچی کو غور سے دیکھا۔ چہرے پر معصومیت تھی، بھول پن تھا، آنکھوں میں میرے لیے محبت نظر آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنا حقیقی باپ سمجھتی ہو۔ میں بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں نے کچھ واقعات سنے تھے جن کی وجہ سے میرا دل دہل گیا تھا۔ نور روزانہ ہی میرے پاس آتی تو میرے دل میں بھی اس کے لیے انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں بھی لاشعوری طور پر اس کا منتظر رہنے لگا تھا۔ شاید اس کی موجودگی سے میری سادہ خواہشات کی تکمیل ہوتی تھی۔ دل ہی دل میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی مجھے بابا کہنے والا اس دنیا میں ہو۔ تبھی تو میں اس بچی کا انتظار کرتا اور اسے آج تک اس بات کے لیے کبھی ٹوک بھی نہیں سکا تھا۔ آج میں نوکری پر آیا تھا تو تب میں نے لڑکوں سے کچھ باتیں سنی جن کی باتوں کو سن کر میں تو دہل گیا تھا۔ کہنے لگے کہ پیٹرول پمپ کے پیچھے جھاڑیوں میں کسی چھوٹی بچی کی لاش ملی ہے۔ کسی نے اسے درندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تب میرا دھیان نور کی طرف چلا گیا تو میری روح کانپ کر رہ گئی۔ کہیں نور کے ساتھ تو یہ سب نہیں ہو گیا؟ وہ تو بہت بھولی اور معصوم سی بچی ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان لڑکوں سے تصدیق کی۔ تب کہنے لگے کہ نہیں، وہ کوئی اور بچی ہے اور ہمارے محلے کی نہیں ہے۔ پولیس اس کی لاش کو لے گئی ہے، جلد ہی اس کے گھر والوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نور میری پیاری بچی، شکر ہے تم ٹھیک ہو، محفوظ ہو۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی تو وہ لڑکے مجھے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے دیکھو، تم جتنا اس بچی سے انسیت رکھتے ہو اور جتنا وہ بچی تمہارے قریب ہے، ہم تمہیں یہی مشورہ دیں گے کہ تم اس کی ماں سے شادی کر لو۔ نیکی کی نیکی ہے اور تمہارا گھر بھی بچ جائے گا اور اس عورت کو بھی سہارا مل جائے گا۔ میں خاموشی سے ان لڑکوں کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت ہے، نہ جانے دیکھنے میں کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں، کیا وہ میرے گھر والوں کے ساتھ نبھا پائے گی؟ میں تو اس عورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، مگر دوستوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی محلے میں بہت عزت ہے۔ سب لوگ اسے اچھے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے، محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گزارا کرتی ہے۔ بھلا اتنی نیک، محنتی اور نیک عورت کسی خوش نصیب انسان کو ہی مل سکتی ہے۔ جب یہ بات میں نے سوچی تو ایک بار پھر سے میرا ماضی میرے سامنے آن کھڑا ہوا اور میں خود سے سوال کرنے لگا کہ کیا میں خود نیک ہوں؟ کیا میں ایک اچھا انسان ہوں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے کوئی نیک پروین بیوی ملے؟ اور پھر میں خود سے ہی نظریں چرانے لگا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ نور میرے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز لے کر نہیں آئی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ کہیں اس کی ماں نے اسے میرے پاس آنے سے روک تو نہیں دیا۔
اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اس کی ماں کو مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں۔ جب یہ سوچ میرے ذہن میں آئی تو اس کے ساتھ ایک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا، اور ایک بار پھر سے میں اپنی ہی نظر میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ روزانہ میں سوچتا کہ میں اس بچی سے ملنے کے لیے جاؤں، اس کی ماں سے کہوں کہ اس بچے کو مجھ سے ملنے سے نہ روکے۔ مجھے اس بچی سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ جب 2 دن سے اسے نہیں دیکھا تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میری کوئی قریبی چیز مجھ سے بچھڑ گئی ہے۔ پھر ایک دن مجھے ان لڑکوں کی زبانی پتہ چلا کہ نور کی نانی کی وفات ہو گئی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھ پر سہ دینے کے لیے ان کے گھر جانا چاہیے، مگر ان لڑکوں نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اور نور کی ماں اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ تب میں رک گیا تھا، مگر جب 1 مہینہ گزر گیا اور میں نور کا انتظار کرتا رہا، وہ نہ آئی، تو ایک دن چھٹی کے بعد بے اختیار میرے قدم اس کے گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی پردہ دار خاتون سے یوں بات کرنے جا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیا کہوں۔ اور پھر دروازہ کھولا، میری نظر نیچے جھکی ہوئی تھی۔ کسی عورت کے پاؤں جو کہ بند جوتوں میں مقید تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جب میں نے آپ کی ماں کے بارے میں سنا تو مجھے ان کی وفات کا بہت دکھ ہوا، گو کہ میں ان سے کبھی ملا نہیں اور نہ ہی آپ کو جانتا ہوں۔ ماں باپ کے بچھڑنے کا دکھ ایسا ہوتا ہے، یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تب ایک مترنم آواز مجھے سنائی دی تھی، اللہ کے کاموں میں ہم انسانوں کی مرضی نہیں چلتی۔ جو بھی دنیا میں ایک بار آیا ہے اسے واپس تو ضرور ہی جانا ہے۔ اپنے وقت پر ہر انسان ہی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، لہر جیسی، ماں دل میں اتر جانے والی۔ میری نظریں کچھ اور بھی جھک سی گئیں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس کی طرف دیکھ نہیں پایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہوگی، مگر وہ اپنی آواز سے تو بہت چھوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میں نور سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اسے میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ اس عورت نے گہری سانس لی۔ بس ویسے ہی کچھ چیزیں اگر وقت پر کنٹرول کر لی جائیں تو یہی مناسب ہوتا ہے۔ نور آپ سے بہت زیادہ انسیت رکھنے لگی تھی۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت آپ کی ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وقت بدل جاتا ہے، انسان بدل جاتے ہیں، سب کچھ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر کل کو کبھی نور کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تو وہ سہ نہیں پائے گی۔ میری بیٹی بہت حساس ہے۔ ڈھکے چھپے لفظوں نے مجھے ساری بات سمجھا دی تھی کہ وہ نور کو مجھ سے کیوں دور رکھنا چاہتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اتنی عمر ہو جانے کے بعد بھی میں اکیلا ہی تھا، مگر ساری زندگی تو میں نے ایسے نہیں رہنا تھا۔ کل کو مجھے شادی بھی کرنی تھی، اور تب میری ذمہ داریوں میں اضافہ بھی ہو جانا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، کہیں اور بس جاؤں، اور تب اگر نور مجھ سے زیادہ قریب ہو جاتی، وہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگتی، تو پھر اس کے لیے
مجھ سے دور رہنا مشکل ہو جاتا۔ میں اس عورت سے مزید کچھ بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے ایسے لگا جیسے میری دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی میں ایسا کہ میں واپس آنے کے بعد بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب سونے کے لیے لیٹا تو اس کی خوبصورتی مترنم آواز میرے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر آواز سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ بہت حسین تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ دل کی اچھی تھی، ایک نیک پردے دار خاتون۔ اور ایسی عورت تو ہر مرد کی ہی آئیڈیل ہوتی ہے۔ ہر مرد ایسی ہی لڑکی کو بیوی بنانا چاہتا ہے جسے کبھی غیر ہوا نے بھی نہ چھوا ہو۔ ستم ظرفی کے اس کا شوہر انتقال کر گیا، وہ بیوہ ہو گئی، ورنہ وہ بھی خوشحال زندگی گزارتی۔ اسے اپنا گزارا کرنے کے لیے، 2 وقت کے کھانے کے لیے لوگوں کے کپڑے سلائی نہ کرنے پڑتے۔ اور یہ بھی تو اس عورت کی ہی اچھائی تھی کہ آج کل کے زمانے میں جب برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جب گناہ کے ہزاروں رستے ہیں اور وہ بھی سب بے حد آسان، اور اس کے گھر میں تو روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی گناہ کے راستے پر چلنے کی بجائے اس نے حق حلال کو ترجیح دی۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر ایک دن میری دونوں بہنوں کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ وہ دونوں بھائی تھے اور میں انہیں کئی سالوں سے جانتا تھا۔ دونوں بہت اچھے، نیک اور شریف لڑکے تھے، گو کہ ان کے گھر کے حالات بھی ہماری طرح ہی تھے، مگر وہ بہت ہی محنتی لڑکے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر اپنا آپ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی لیے ماں اور شادی شدہ بہنوں سے مشورہ کر کے میں نے ان لوگوں کو ہاں کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب ایک دن ان کی ماں پھر سے ہمارے گھر آئی اور ایک نئی بات میرے ماں کے کان میں ڈال کر چلی گئی۔ گھر آیا تو اماں بہت خوش تھیں، ان کے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ میں کتنے سالوں بعد اماں کو پہلی بار یوں خوش دیکھ رہا تھا۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھا اور پیار سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش لگ رہی ہو، اور تمہیں خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا بات ہی ایسی ہے، اگر تمہیں بھی یہ بات پتہ چلے تو تم بھی اتنے ہی خوش ہو جاؤ گے۔ اب میرے دل میں تجسس پھیل گیا، سوچا پوچھوں تو صحیح کہ ایسی کون سی بات ہے جو اماں کو اتنا خوش کیے دے رہی ہے۔ میں بھی وہ بات جاننے کے لیے متجسس ہو گیا۔ تب اماں نے بتایا، جس گھرانے سے تمہاری دونوں بہنوں کے لیے رشتہ آیا تھا، ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی بیٹی سے شادی کر لو، اور یوں ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ مگر میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں ویسے بھی وٹے سٹے کی شادی کے بالکل خلاف تھا، مگر اب تو یہ بات ناممکن ہو چکی تھی، کیونکہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ نور کی ماں سے اپنی پسند کی خواہش کا اظہار کروں، مگر ڈرتا تھا کہ نہ جانے وہ میری بات پر کیا رد عمل دے گی، اور اماں اور بہنیں وہ کیا کہیں گی۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا، ہم وٹے سٹے کی شادی نہیں کریں گے، ایسی شادیاں بعد میں بہت سے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ آپ دونوں بہنوں کا رشتہ وہاں طے کر دیں، ان لوگوں کو ہاں کر دیں، اور اگر کوئی اچھا رشتہ ملا
تو میں خود ان کی بیٹی کی شادی کروا دوں گا، اس کے لیے خود کوئی اچھا رشتہ دیکھ لوں گا، مگر میں خود یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اماں میری بات سن کر بہت مایوس ہو گئی تھی۔ بیٹا، میں تو یہی چاہتی تھی کہ تمہارا گھر بھی بہنوں کے ساتھ ہی بس جائے۔ سب لوگ باتیں بناتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے میں نے تمہیں ابھی تک اکیلا رکھا ہے، کہ تمہاری شادی نہیں کی، کہ تمہارا گھر میری اور بہنوں کی وجہ سے نہیں بس رہا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ تانے مجھے اندر سے چیر ڈالتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی باتیں بہت دکھ دیتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں، کیا تم بھی اپنے دل میں یہی سوچتے ہو کہ تمہاری ماں اور بہنیں بہت ظالم ہیں، جو تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں؟ میں اماں کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیں، میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ تو میری جنت ہیں، اور کوئی اپنی جنت سے بدگمان ہو سکتا ہے بھلا؟ میری بہنیں بہت پیاری ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ میں کسی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے کسی نے ایسا کہا بھی تو میں اسے ایسا منہ توڑ جواب دوں گا کہ وہ دوبارہ ایسی بات کرنے کی ہمت بالکل نہیں کرے گا۔ اماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیتے رہو بیٹا، خوش رہو، تم نے تو میرا دل جیت لیا، مگر مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی ہے؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، تم بہت بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہو۔ بتاؤ، کیا کسی لڑکی کا چکر ہے، یا تم پھر کسی اور بات سے پریشان ہو؟ اور میں حیران رہ گیا کہ مائیں کتنی باخبر ہوتی ہیں۔ اولاد کی ذرا سی سوچ بدل جائے تو انہیں فوراً خبر ہو جاتی ہے۔ میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اماں، آپ صبر کر جائیں، کچھ دن بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اور پھر میں نے کئی دن یہی سوچتے ہوئے گزار دیے کہ میں اماں سے کیا کہوں۔ میں نور کی ماں سلمہ کے بارے میں ان سے کیسے بات کروں، اور سلمہ سے میں کیا کہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو وہ بعد کی بات تھی، مگر میرے دل میں یہ اطمینان تو رہتا کہ میں نے اپنی پسندیدہ عورت کو حاصل کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ میں اس کی رضامندی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس طرح سے مجھے وہ سیاہ رات اور سیاہ واقعہ بھول جائے جس نے آج تک میری نیندوں کو چرا رکھا ہے۔ جاؤ، مجھے کام سے چھٹی ہوئی تو بے اختیار میرے قدم نور کے گھر کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں آج اس سے اپنے دل کی بات کرنے جا رہا تھا، اس لیے آج میرا پوری شدت سے دل دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک بار پھر سے میرے ہاتھ کانپے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس نے میری بات پر غصہ دیا، شور مچا دیا، محلے والوں کو اکٹھا کر دیا، تو کیا میں یہیں سے پلٹ جاؤں؟ نہیں نہیں، مجھے ایک بار بات کرنی چاہیے۔ میں نے پھر دروازے پر دستک دے دی۔ اس کی مترنم آواز، کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں خرم ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر میری آواز کو سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ سراپا سوال بنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے بھرپور نظر سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ گہری سی آنکھیں میرے دل میں اترتی جا رہی تھیں۔ ایک بار تو میں ان آنکھوں میں کھو گیا۔ میں بھول ہی گیا کہ میں اس سے کیا کہنے والا ہوں۔
جی بتائیے آپ کیا کہنے والے تھے؟ خرم صاحب، شام ہونے والی ہے، اس وقت دیر تک آپ کو یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب میں نے گلا کھنکار کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ دروازے پر کھڑے کھڑے کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو مجھے بھلے صحن میں بٹھا دیں، مگر میں وہ بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی بات کا آغاز کر دیا تو وہ کچھ دیر تو سوچتی رہی، پھر مجھے لے کر آ گئی۔ صحن میں اس نے ایک جگہ پر کرسی رکھی، کہنے لگی اب جلدی بات کریں، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ میرے گھر میں ایک غیر مرد کیوں آیا ہے؟ میں دھڑکتے دل میں اس کے کردار کا متعارف ہو گیا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں کل ہی اپنی ماں کو لے کر آپ کے گھر آ جاؤں؟ میری بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا حیران ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کہنے لگی میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، پھر آپ نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے اور یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، اور آپ بتائیے کیا آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض ہے؟ اسے نے سر جھکا دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور کل آپ اپنی والدہ کو بھیج دیجیے گا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، میں اکیلی ہوں، بیوہ ہوں، میں جہیز میں اپنی بیٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لا سکتی۔ تب میں مسکرا دیا تھا، مجھے آپ ایسے ہی قبول ہیں، مجھے جہیز کا کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں وہاں سے آ گیا تھا، میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ گھر آ کر اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی مسکرا دی، مگر ان کی آنکھوں میں جھوٹ بجھ گئی تھی۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی بہنوں کی نن سے شادی کر لوں تو اس طرح سے ان کے بھی اپنے سسرال میں قدم جم جائیں گے اور ان کے ساتھ وہاں کوئی غلط نہیں کر سکے گا، زیادتی کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اگر میں ان باتوں کا قائل نہیں تھا اور پھر ماں اور بہنیں اگلے دن میرا رشتہ لے کر سلمیٰ کے گھر چلی گئی تھیں۔ جب واپس نہیں تو وہ بہت خوش تھیں۔ ماں نے میرے ماتھے پر پیار دیا، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، اتنی نیک اور شریف بیوی تمہیں مل رہی ہے، پورے محلے میں اس کی بہت عزت ہے، سب اس سے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تب میں مسکرا دیا، ماں بس دعا کرو وہ میرے حق میں بہتر ہو، اس کے ساتھ شادی کر کے میں سکون سے زندگی کو گزاروں۔ سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا۔ بہنوں کے سسرال والوں نے بھی جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لڑکیاں صرف 2 جوڑوں میں قبول ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بہنوں کے لیے بھی کچھ چیزیں لیں اور اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑوں جوتوں کا انتظام کیا تھا، اور ایک خوبصورت سی انگوٹھی اسے منہ دکھائی میں دینے کے لیے لی تھی۔ اور پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ بہنوں کی رخصتی کر کے اگلے دن میں مختصر سی بارات لے کر سلمیٰ کی دہلیز پر پہنچ گیا تھا اور پھر اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ آج بھی وہ مکمل پردے میں تھی، آج تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور اب نکاح کے بعد بھی اسے زنان خانے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں جانے کے باوجود بھی اسے دیکھ نہیں پایا۔ میرا دل اس کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر نور مسلسل میرے پاس رہی تھی، میرے پاس بیٹھی
وہ مجھے پیار سے دیکھتی رہی۔ بابا، آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اور تب میں اس کی بات کو سن کر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اور پھر رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو ایک بار پھر سے ان سارے جملوں کو ترتیب دیا جو میں اس سے اپنے دل کی بات کہنے والا تھا۔ میں بہت نروس ہو رہا تھا، سوچنے لگا کہ اس کی کیا حالت ہوگی، کیا وہ بھی اتنی ہی نروس ہوگی؟ ہم دونوں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس نے تو مجھے دیکھ رکھا تھا، مگر میں آج پہلی بار اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ جب تم میرے کمرے میں پہنچا تو وہ سامنے ہی گھونگھٹ نکالے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری سب سے پہلی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے گورے پاؤں پر مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ جو اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے وہ بے تحاشا گوری اور بے داغ رنگت کی مالک تھی۔ میرا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ مجھے نیک ہی نہیں بلکہ حسین بیوی بھی ملی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو تب میرے سر پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ میں سانس لینا بھول گیا۔ میرا دل جیسے دھڑکنے سے انکار کر گیا، اور وہ بھی نگاہیں اٹھائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، اندر تک اتر جانے والی، اور میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ماضی پھر سے میرے سامنے کیسے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ ماضی جسے میں بھولنا چاہتا تھا، میرا وہ سچ جس سے میں آج تک آنکھیں چراتے ہوئے آیا تھا، سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، وہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بری طرح سے پاگل ہونے لگا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں 20-21 سال کا ایک کھنڈر سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ تب ابو ایک عجیب پوسٹ پر تھے اور گھر کا سارا نظام ابو ہی چلاتے تھے۔ میں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابو نے مجھے بہت کہا کہ پڑھ لکھ جاؤ، آج کل پڑھے لکھے بھی جوتیاں چٹاختے پھر رہے ہیں، اور تم تو پھر بھی میٹرک باز ہو، تم کیا کرو گے؟ اپنی زندگی کو کیسے گزارو گے؟ پڑھائی کے بغیر انسان کی اس دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مگر میں نے ان کی ساری باتوں کو ایک کان سے تفصیلاً سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کی۔ اسی دوران میری دوستی اسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسلم ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بس چند سال ہی بڑا تھا، مگر ہم دونوں میں بہت بنتی تھی۔ میں زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں گرہ کھولنے لگیں۔ وہ ایک فلت لڑکا تھا جس کی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ موبائل پر بھی وہ لڑکیوں کو پٹاتا، ان کے ساتھ باتیں کرتا، اور اگر کوئی قریب کی لڑکی ہوتی تو وہ اس سے ملنے کے لیے جاتا، اور پھر ان ملاقاتوں کے احوال مجھے چٹخارے لے کر سناتا، اور کبھی کبھی تو وہ ان کی ویڈیو بنا لیتا، اور جب میں ویڈیوز دیکھتا تو میرے پسینے چھوٹ جاتے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی عزت کی امین ہیں، یہ کسی نامحرم کے ساتھ اس حد تک کیسے جا سکتی ہیں؟ کیا انہیں بالکل بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں؟ نہیں، بالکل بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا۔ اب تو میرا دل چاہنے لگا تھا کہ یہ سب میں خود بھی کروں، خود بھی ایک بار اس راستے پر چل کر دیکھوں، اس نشے کو میں خود بھی محسوس کروں۔ اسلم کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عمل بہت پر لطف ہے، اور اس کو کرنے سے انسان دنیا جہان کو بھول جاتا ہے۔ تب میں اسے کہتا کہ مجھے بھی کسی لڑکی سے ملواؤ، اور وہ ہنس کر ٹال دیتا۔
میں تمہیں اپنی کسی گرل فرینڈ سے نہیں ملا سکتا، اس کے لیے تمہیں خود محنت کرنی ہوگی۔ اچھی خاصی شکل ہو تو لڑکی پٹانا کون سا مشکل کام ہے۔ اس رات میں گھر آیا، یہی سب سوچ رہا تھا جب مجھے اسلم نے باہر بلایا۔ ابا نے مجھے جانے سے روکا، مگر میں سنی انسنی کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسلم کہنے لگا کہ میری ایک دوست آج گھر میں اکیلی ہے، اس کے ماں باپ دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، اس نے مجھے بلایا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ اور میں اسی کے ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اس کے ساتھ کسی لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور پھر جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس لڑکی کا لباس دیکھ کر میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا، جبکہ اسلم اس کے قریب بیٹھا سرگوشیوں میں مگن تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا اور پھر میں کمرے سے نکل کر باہر آیا، مگر کھڑکی سے جھانک کر کمرے میں ہونے والے مناظر کو دیکھنے لگا تو میرا دل بھی جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اگلے دن میں پھر سے اسلم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے بھی کسی لڑکی سے ملواؤ، جب اسلم کہنے لگا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ایک گھر میں صرف ماں اور بیٹی رہتی ہیں، ان کے گھر میں زیور بھی ہے، ان کے گھر میں پیسہ بھی ہے، اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہمیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ میرے دل میں بھی اسلم کی اس بات کو سن کر لالچ آ گیا تھا۔ میں بھی ان دنوں نئی نئی بائک لینے کا سوچ رہا تھا، اور جب بھی میں ابا سے بات کرتا تو وہ غصہ کرتے کہ پہلے خود کما لو، کسی قابل ہو جاؤ تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو پورا کر لینا۔ میں تمہاری فضول کی فرمائش پوری نہیں کروں گا۔ اور پھر میں اسلم کے ساتھ اگلی رات کو اس گھر میں چہرے پر نقاب لے کر آ گیا تھا۔ اسلم کے کہنے کے مطابق گھر میں وہ دونوں ماں بیٹیاں اکیلی تھیں، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا، اور کل رات دیکھے ہوئے مناظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تو میں اپنے جذبات کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ اسلم سے کہا کہ اس لڑکی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، تم باہر چلے جاؤ، اور اسلم خباثت سے مسکراتے ہوئے وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ سامان سمیٹنے میں مگن تھا اور میں اس گھر کی عزت لوٹنے میں، اور پھر ہم اس گھر سے مال بھی اور عزت کو بھی لوٹ کر چلے گئے تھے۔ اسلم نے مجھے کچھ حصہ دیا، میں نے اپنی بائک لے لی۔ ابا نے پوچھا تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اپنے دوست سے ادھار لیا ہے، جلد ہی اسے پیسے واپس کر دوں گا، مجھے کام مل گیا ہے۔ اور پھر میں دن بھر گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مگن رہنے لگا، اور گھر میں یہی بتایا کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اور اپنے دوست کو ادھار دینے کے لیے پیسوں کا انتظام کر رہا ہوں۔ گھر والے خوش تھے کہ میں اب ذمہ دار بن گیا ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگا ہوں۔ ابا بھی مطمئن تھے کہ میرا بیٹا ان کا ہاتھ بھٹائے گا، مگر وہ رات مجھے کبھی نہیں بھول سکی۔ اس لڑکی کی آہیں سسکیاں مجھے ہر پل یاد آتی تو میں بے قرار سا ہو جاتا۔ اسلم جب دبئی چلا گیا تھا اور وہیں شادی کر لی، وہیں رش پکڑ گیا، اس کے ساتھ میرا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اور پھر ایک دن ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان پر فالج کا اٹیک ہوا، اور کچھ دن بستر پر رہنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تب گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں۔ یہ شکر تھا کہ ابا نے تینوں بہنوں کی شادی اپنی ہی زندگی میں کر دی تھی، مجھ پر صرف 2 کی ذمہ داری تھی، اور اماں کا علاج کروانے کی۔
میں انہی میں ہلکان ہوتا رہتا، اور ایسے میں جب مجھے وہ رات اور اس لڑکی کی آہیں یاد آتی تو میں سوچتا کہ مجھے اس کی بد دعائیں لگ گئی ہوں گی۔ میں اپنی غلطی گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے دوبارہ اس گھر میں گیا تاکہ اس لڑکی سے معافی مانگ سکوں، مگر وہ گھر وہ لوگ بیچ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ گھر میں آنے والے نئی مالک نہیں جانتے تھے کہ وہ ماں بیٹی کہاں گئی ہیں، اور میں اسے ڈھونڈتا ہی رہ گیا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ وقت اور سال بیتتے گئے اور میں اس رات کے واقعے کو نہیں بھول سکا، اور آج وہ میرے سامنے تھی، میری بیوی کے روپ میں، ایسے کہ اس کی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، اور میں بھی مسلسل رو رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرا دل ہلکا ہو گیا تو تب میں نے اس سے پوچھا، تم پر کیا بیتی؟ تم کہاں تھی؟ کتنے دن کے بعد میں وہاں گیا، مگر تم مجھے وہاں نظر ہی نہیں آئی۔ کرایہ داروں نے بتایا کہ تم لوگ وہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے ہو۔ تب اس نے روتے ہوئے اپنی ساری داستان سنانا شروع کی۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی تھی، آج تک کسی نامحرم نے چھونا تو دور کی بات دیکھا تک نہیں تھا، اور اس دن جب تم پہلی بار شیطان کے بہکاوے میں آ کر میرے قریب آئے تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ عزت کھو جانے کا احساس کیا ہوتا ہے یہ غم تم کبھی نہیں جان سکتے، اور مجھ پر مصیبت کا اصل پہاڑ تو تب ٹوٹا جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مت پوچھو کہ کیسی قیامت تھی جو مجھ پر اور میری ماں پر گزری۔ میں نے اس رات تو اپنی ماں سے یہ بات چھپا لی تھی کہ ماں کے ساتھ ساتھ عزت بھی چلی گئی ہے، مگر پھر اس خبر کے بعد میں ماں سے چھپا نہیں سکی۔ جب محلے والوں میں یہ باتیں پھیلیں تو ان لوگوں نے مجھے ہی برا بھلا کہا۔ مجبوراً ہم دونوں ماں بیٹی کو وہ گھر چھوڑ کر دوسرے محلے میں آنا پڑا۔ وہ گھر بھی ہمارا اپنا نہیں تھا، کرائے کا تھا، اور جو پیسے تھے وہ میرے بابا کی جائیداد کے حصے کے پیسے تھے جو میرے تایا لوگوں نے ہمیں دیے تھے۔ جب سب کو پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تب سب نے ہم سے منہ موڑ لیا، مجھے بد کردار اور نہ جانے کیا کچھ کہا، اور میں کسی کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائی۔ وہ پیسہ جو تم لوگ لوٹ کر لے گئے تھے، ہم ماں بیٹی سڑک پر آ گئیں، اور پھر ہم نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لیا۔ میں نے سلائی کا کام شروع کیا تاکہ اپنا اور ماں کا پیٹ پال سکوں اور اپنے بچے کی پرورش کر سکوں۔ میں دل میں دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے تم سے ملا دے، تم ہی ہو جس نے مجھے پامال کیا اور تم ہی مجھے عزت دلواؤ۔ میں چاہنے کے باوجود بھی تم سے کسی بھی قسم کی کوئی نفرت نہیں کر پائی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھے اب عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر لو، کیونکہ میں کسی اور مرد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر میں کسی اور مرد سے شادی کرتی تو میں اسے یہ بات کیسے بتاتی کہ میں کس طریقے سے پامال ہوئی ہوں؟ یہاں پر سب لوگوں کو میں نے خود کو بیوہ بتایا تھا، مگر یہ جھوٹ بولنے کے لیے اپنے ضمیر کو مارنا کتنا مشکل کام ہے، یہ بات صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اور پھر جب میری تم پر نظر پڑی تو میں خوش ہو گئی کہ میری دعائیں رنگ لے آئی ہیں، اور پھر نور نے میرے کہنے پر تمہیں بابا کہنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میری دعاؤں میں اتنا اثر تو ضرور ہوگا کہ تمہارا دل میرے لیے نرم پڑ جائے گا اور تم مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور دیکھ لو، اللہ نے میرے یقین کو غلط ثابت نہیں کیا۔ جس انسان نے مجھے پامال کیا، آج میں اسی انسان کی زندگی میں عزت سے شامل ہو چکی ہوں۔ میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا، اور اب میں دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔
نہ جانے یہ خوشی کے آنسو تھے یا غم کے، مگر میرا دل اب مطمئن تھا کہ اب میرے دل میں کوئی گناہ کی کھسک موجود نہیں تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ لڑکی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اور اب وہ لڑکی تو میرے سامنے تھی۔ اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا۔ میں نے بہت بار اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کیا یا نہیں، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور میرے دل کو اطمینان بخش دیا ہے۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی کہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے اس اچھے مقصد میں ثابت قدم رکھے گا۔ میں نے سلمیٰ کا بہت خیال رکھا، اسے سچی محبت دی۔ میں اپنی پوری کوشش کرنا چاہتا تھا کہ اس کے سارے دکھوں کا، غموں کا ازالہ ہو جائے جو میری وجہ سے اس نے جھیلے۔